کتنے ہندو ہیں ایسے سندھ میں آپ چلے جائیں حضرت علی اصغر پہ گریا کرتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں، نظر و نیاز کے لیے آتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ان کے اندر معرفت ہے، وہ گریا معرفت کا نہیں انسانیت کا گریا ہے. کبھی کبھی جھولوں پہ آتے ہیں، وہ لالچ ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے 4 خواتین آئیں، 4 منتیں کی، منتیں قبول ہوئیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں منت ماننے کے لیے. جس طرح پورے شہر میں پتا چل جائے فلاں پیر صاحب کا تعویذ بڑا اثر والا ہے، تو بندہ نہیں دیکھتا اس کا مکتب کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، کس فرقے سے ہے، کہ بس خبر پھیل گئی کہ تعویذ میں اثر ہے، ہر بندہ اس کے در پہ جاتا ہے. ایک مرتبہ صاحب معرفت بن کر اہل بیت کے دروازے پر آنا ہے. علامہ امینی امیر المومنین کے حرم میں گئے، کہتے ہیں 10 دن گزر گئے، میری حاجت تھی قبول نہیں ہو رہی تھی. صبح تھی اور امیر المومنین کے دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے بیٹھا تھا، تو دیکھا ایک عرب بادیہ نشین قرآن بھی کہتا، خود لفظ عرب کا ترجمہ ہی بادیہ نشین ہے. رجل عربی مطلب عربوں کو عرب کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ صحراؤں میں رہنے والے تھے، بدو لوگ تھے. کہتے آیا، نہ ادب، نہ وضو کیا، نہ اذن دخول پڑھا، نہ کوئی زیارت پڑھی، کپڑے میلے، آداب زیارت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو پیرالائز تھا، اس بچے کو اس نے امیر المومنین کے ذریعے کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث، اے فریاد سننے والوں کی فریاد سننے والے میرے امام، مولا علی کا لقب ہے ابا الغوث، کہا یا ابا الغوث میرے بچے کو شفا دے ورنہ آج کے بعد کبھی تیرے حرم نہیں آؤں گا. آغا امینی کہہ رہے ہیں سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں اور خود کو کہہ رہا ہوں امینی تو 10 دن سے آ رہا ہے، ابھی تک حاجت قبول نہیں ہوئی. اس بیچارے کو کون سمجھائے؟ ایسے تھوڑی ہے کہ آؤ اور مانگو اور امیر المومنین دے دیں اور لے کے چلے جاؤ. اب کہہ رہے میں خود کو کہہ رہا تھا کہ امینی تو سید بھی ہے، عالم بھی ہے، اتنی بڑی کتابیں لکھنے والا بھی ہے، طالب علم بھی ہے، طفل مکتب بھی ہے، ڈیلی امیر المومنین کے حرم میں بھی آتا ہے، زیارت پڑھ کے، وضو کر کے، اذن دخول پڑھ کے، نماز زیارت پڑھ کے، بڑے لوازمات کے ساتھ آتا ہے. اور اس نے وضو نہیں کیا، کپڑے میں لے، ادب نہیں ہے، اور اس طرح امیر المومنین کو کہہ رہا ہے کہ علی دے ورنہ نہیں آؤں گا تیرے حرم میں. کا سوچ ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا جو بچہ اس نے ذریعے کے سامنے رکھا تھا پیرالائز، اس بچے نے چلنا شروع کر دیا. اور یہ بچہ دوڑا اپنے باپ کے سینے سے لگ گیا اور بدو نے بچہ اٹھایا اور کہا علی تیرا شکریہ، اب آؤں گا تیرے حرم، اور لے کے چلا گیا. آغا امینی کہتے ہیں ایک شیعہ بچے کو شفا ملی، خوشی تو اپنی جگہ، لیکن دکھ بھی بڑا ہوا مجھے کہ امیر المومنین میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں مجھے نہیں دے رہے، اور یہ بدو بندہ صحرائی، نہ پڑھا لکھا نہ صاحب معرفت، اسے آپ نے اتنی جلدی حاجت روائی کر دی، بچے کو شفا دلا دی. تو کہہ رہے میں نے دل میں کہا کہ مولا پھر اتنے پڑھنے اور لکھنے کا فائدہ کیا تھا؟ میں بھی صحرا میں جھوپڑی میں رہتا، یہی 4 بکریاں چرواتا، اور کوئی حاجت ہوتی آپ کے در سے مانگ کے لے کے جاتا. مولا اتنا علم حاصل کیا، سب کچھ کیا، ہمیں حاجت نہیں مل رہی، اور یہ بدو لوگ آتے ہیں حاجت لے کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں دکھ ہوا، گھر گیا، رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی. مولا نے فرمایا امینی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوتے. کہا وہ بدو تھا، اگر اس کی حاجت روائی نہ کی جاتی واقعاً وہ منکر مکتب بن جاتا. کم حوصلہ تھا، کم صبر تھا، کم معرفت تھا، بہت جلدی چھوڑ کے چلا جاتا، لہذا ہم نے اس کی حاجت قبول کر دی. لیکن امینی ہمیں پتا ہے تجھے دیں نہ دیں تو علی کو کبھی چھوڑے گا نہیں. دوسرا فرمایا امینی وہ کہہ کے چلا گیا نہیں دو گے تو نہیں آؤں گا. امینی جس طرح تیرا دل ہے تجھے اپنے مولا کی زیارت نصیب ہو، اسی طرح ہم دیر سے تجھے دیتے ہیں تاکہ بار بار ہمارے حرم میں آئے. تیسری چیز اگر تمہاری مصلحت میں ہے تو ہم فوراً دے دیں گے، اور اگر ہم نے نہ بھی دیا تو تم مصلحت کو سمجھتے ہو اور صبر کرتے ہو. اور کہا امینی اگر وہ عرب بدو نہ آتا تو وہ منظر نہ دیکھتا، مولا سے شکایت نہ کرتا، ابھی خاتم علی کی زیارت ہو رہی ہوتی.
دراصل یہ سبب بنا کہ تو امیر المؤمنین کی کیا کرے، زیارت کرے۔ تو یہ مجلس ابا عبداللہ انسان کے اندر بصیرت کو پیدا کرنے کے لیے، ایک آنسو شوق ہے، یہ پچھلے سال پڑھا تھا، ایک آنسو غم ہے، ایک آنسو معرفت ہے، ایک آنسو توبہ ہے۔ میں کون سا آنسو بہا رہا ہوں امام حسین پہ، میں کون سا گریہ کر رہا ہوں؟ اگر خالی آنسو ہے، اکثر نرمد الخواتین آپ نے دیکھا ہو، ایک ڈرامہ بھی دیکھتی ہیں، کوئی سیڈ سین آ جاتا ہے رونا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ سین حقیقت نہیں ہوتا، پر کیونکہ ایموشنز انسان کے ہرٹ ہوتے ہیں تو انسان روتا ہے۔